والکل ضعیف کا مطلب یہ ہوا کہ جزء لا یتجزا کے اس بات پر متکلمین کی طرف سے پیش کردہ جو تینوں دلائل تھے وہ تینوں دلائل بوگس ہیں، کمزور ہیں، چلنے والے نہیں ہیں۔ والکل ضعیف، اور تمام کے تمام ضعیف ہے۔ تمام سے مراد جزء لا یتجزا کی اس بات پر پیش کردہ متکلمین سے تین دلائل جو ہیں وہ تینوں دلائل کمزور ہیں۔ اما الاول فلأنه انما يدل على ثبوت النقطة وهو لا يستلزم ثبوت الجزء لأن حلولها في المحل ليس حلول السرياني حتى يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل۔ پہلی دلیل کے کمزور ہونے کی دلیل یہ ہے، پہلی دلیل کیا تھی؟ ہم کو دیکھو، پہلی دلیل یہ تھی کہ جب کسی قرع حقیقی کو سطح حقیقی پر رکھیں گے تو یہ قرع حقیقی سطح حقیقی سے اپنے جس جز کے ذریعے اتصال کرے گا وہ جز ناقابل تقسیم ہوگا۔ تو قرع حقیقی اپنے سطح حقیقی سے ناقابل تقسیم جز کے ذریعے اتصال کرے گا۔ قرع حقیقی سطح حقیقی سے اپنے ناقابل تقسیم جز کے ذریعے اتصال کرے گا، کیونکہ اگر جس جز کی اتصال کرے گا وہ جز اگر قابل تقسیم ہو گیا تو تقسیم کے نتیجے میں کم سے کم دو جز ہوں گے، اور دونوں جزیں یہاں لکیر کھینچے خط نکلے گا تو قرع حقیقی میں بالفعل خط کا وجود لازم آئے گا، جبکہ قرع حقیقی میں خط نہیں ہوتا ہے، یہاں خط لازم آ گیا۔ یہ خط کیوں لازم آیا؟ قرع حقیقی کا سطح حقیقی سے قابل تقسیم کے جز کے ذریعے اتصال کرنے سے پتہ چلا قرع حقیقی سطح حقیقی سے قابل تقسیم جز کی اتصال نہیں کرے گا بلکہ ناقابل تقسیم جز کے اتصال کرے گا۔ تو جس ناقابل تقسیم جز کے ذریعے قرع حقیقی سطح حقیقی سے اتصال کیا، وہی ناقابل تقسیم جز جو قرع حقیقی میں ہے وہی جزء لا یتجزا ہے۔ دیکھو جزء لا یتجزا ثابت ہو گیا۔ یہ دلیل تھی پہلی دلیل، کہ یہ پہلی دلیل کمزور بوکس ہے، کمزور ہے اس لیے کہ اس پہلی دلیل سے زیادہ نقطے کا ثبوت ہوتا ہے، اور جزء لا یتجزا جوہر ہے، جوہر کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، جزء لا یتجزا کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ اس سے نقطے کا ثبوت ہوتا ہے، کس سے؟ نقطے کا ثبوت ہوتا ہے، اور جزء لا یتجزا جوہر ہے تو جوہر کا ثبوت نہیں ہوتا، نقطے کا ثبوت ہوتا ہے۔ کیسے نقطے کا ثبوت ہوتا ہے؟ دیکھو جی، یہ قرع حقیقی ہے، اپنے سطح حقیقی سے مل رہا ہے، تو قرع حقیقی سطح حقیقی سے جس ناقابل تقسیم جز کے اتصال کرے گا تو وہ ناقابل تقسیم جز تو نقطہ ہوگا۔ جواب، نقطہ ناقابل تقسیم ہوتا ہے کہ قابل تقسیم ہوتا ہے؟ نقطہ تقسیم کو قبول کرتا ہے کہ تقسیم قبول نہیں کرتا ہے؟ نقطہ اس کو کہا جاتا ہے جو نہ طول میں نہ عرض میں نہ عمق میں تقسیم قبول کرے۔ تو نقطہ تینوں جہتوں میں سے کسی جہت میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے، تو نقطہ ناقابل تقسیم جز کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ نقطہ ہے کہاں؟ قرع حقیقی کی سطح میں ہے، تو قرع حقیقی کی سطح میں یہ نقطہ ہے۔ تو جب سطح میں نقطہ ہے تو یہ نقطہ بھی عرض ہوا، کیا بھائی؟ عرض ہوا، کیونکہ سطح عرض ہے نا، سطح کیا ہے جی؟ عرض ہے۔ سطح میں گہرائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ لمبائی چوڑائی ہوتی ہے، گہرائی نہیں ہوتی ہے، اور جس چیز کے اندر لمبائی چوڑائی ہو مگر گہرائی ہو سطح کہلاتا ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور سطح عرض ہے تو نقطہ عرض ہے، تو اس دلیل سے زیادہ ناقابل تقسیم عرض کا ثبوت ہوتا ہے، ناقابل تقسیم جوہر کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، اور ناقابل تقسیم جوہر کو جزء لا یتجزا کہا جاتا ہے، ناقابل تقسیم عرض کو جزء لا یتجزا کہا جاتا ہے۔ ناقابل تقسیم عرض یہاں پر نقطہ ہو رہا ہے، کیا ہو یہاں پر؟ نقطہ۔ تو اس دلیل سے زیادہ نقطے کا ثبوت ہوگا، اور نقطہ ناقابل تقسیم عرض کو
नाकाबिल तकसीम जौहर को नहीं कहा जाता है, और जुज़ अज्ज़ा नाकाबिल तकसीम जौहर को कहा जाता है। कितना आता है? नाकाबिल तकसीम जौहर को कहा जाता है जुज़ अज्ज़ा। तो इस दलील से ज़्यादा नुक्ते का सबूत होता है, और नुक्ता नाकाबिल तकसीम अर्ज़ को कहा जाता है। तो नाकाबिल तकसीम अर्ज़ का सबूत होता है, क्योंकि ये नुक्ता कहाँ है? सतह में, और सतह अर्ज़ है तो नुक्ता भी अर्ज़ हुआ। और चूँकि नुक्ता नाकाबिल तकसीम है तो नाकाबिल तकसीम अर्ज़ का सबूत होता है, और नाकाबिल तकसीम अर्ज़ को नुक्ता का तो नुक्ते का सबूत हुआ। मगर जुज़ अज्ज़ा नाकाबिल तकसीम जौहर को कहा जाता है, तो नाकाबिल तकसीम जौहर को तो सबूत नहीं हुआ यहाँ पर। ये दलील कमज़ोर है, समझा? कमज़ोर होने की वजह तो जुज़ अज्ज़ा जो नाकाबिल तकसीम जौहर को कहा था उसका सबूत कहाँ हो रहा है? नाकाबिल तकसीम अर्ज़ का सबूत हो रहा है, और नाकाबिल तकसीम अर्ज़ को नुक्ता का नुक्ते का सबूत हो रहा है। जुज़ अज्ज़ा का सबूत कहाँ होगा? इसलिए जुज़ अज्ज़ा की इस बात की दी गई दलील कमज़ोर है। समझा? कमज़ोर होने की वजह कोई ये कह सकता है कि नुक्ते के सबूत से, नाकाबिल तकसीम अर्ज़ के सबूत से नाकाबिल तकसीम जौहर का भी सबूत हो जाता है, और नाकाबिल तकसीम जौहर ही को जुज़ अज्ज़ा कहा जाता है, तो जुज़ अज्ज़ा का सबूत हो ही जाता है। तो नुक्ते के सबूत से जुज़ अज्ज़ा का सबूत हो जाता है, तो ये कह सकता है। कैसे सबूत होगा? देखो जी, जब नाकाबिल तकसीम अर्ज़ यानी नुक्ता का वजूद हो गया, सबूत हो गया, और हर अर्ज़ के लिए कोई न कोई जौहर महल होता है, तो नुक्ता जब अर्ज़ है तो इसके लिए कोई न कोई जौहर महल होगा, और नुक्ता के नाकाबिल तकसीम होने से जो जौहर इसका महल है वो जौहर भी नाकाबिल तकसीम होगा, और नाकाबिल तकसीम जौहर ही को जुज़ अज्ज़ा का तो जो है सूट हो गया। वो ये कह सकता है कि माना हमारी इस दी गई दलील से नुक्ते का सबूत होता है, और नुक्ता नाकाबिल तकसीम अर्ज़ को कहा जाता है, और हर अर्ज़ के कोई न कोई जौहर महल ज़रूर होता है। हर अर्ज़ के लिए कोई न कोई जौहर महल ज़रूर होता है, हर अर्ज़ के लिए कोई न कोई महल होता है, वो महल जौहर होता है। तो नुक्ता जो एक अर्ज़ है नाकाबिल तकसीम, उसके लिए कोई न कोई जौहर महल होगा, जिस जौहर के साथ लगेगा, और जो जौहर इसके लिए महल होगा, चूँकि ये हल नाकाबिल तकसीम है तो जो जौहर इसका महल होगा वो भी नाकाबिल तकसीम होगा। तो नाकाबिल तकसीम अर्ज़ के लिए कोई न कोई नाकाबिल तकसीम जौहर महल होगा, और उसी नाकाबिल तकसीम जौहर जो महल है उसको जुज़ अज्ज़ा कहता है। देखो इसके सबूत से उसका सबूत तो हो गया, तो जुज़ अज्ज़ा का सबूत हो गया, जौहर का सबूत हो गया। वो ये कह सकता है, उसका जवाब ये देते हैं कि ऐसा उस वक्त होता जब नुक्ता हाल है और नुक्ते का महल खत होता है। नुक्ता का महल कौन होता है? खत। नुक्ता का महल कौन होता है? खत। और सतह का महल कौन होता है? जिस्म। सतह का महल जिस्म। सतह भी अर्ज़ है, नुक्ता भी अर्ज़ है, खत भी अर्ज़ है। ये तीनों आराज में से है। सतह का महल जिस्म, और खत का महल सतह, नुक्ता का महल खत। तो नुक्ता का महल खत होता है। ऐसा उस वक्त होता जबकि नुक्ता जो कि हाल है और ख़त जो कि महल है, तो हाल अपने महल के हर जुज़ में मौजूद होता। हाल अपने महल के हर जुज़ के अंदर हुलूल किए हुए रहता। तब नुक्ता के नाकाबिल तकसीम होने से जो महल उसके लिए है उस महल का भी नाकाबिल तकसीम होना लाजिम है। ऐसा उस वक्त होता। लेकिन नुक्ता जो हाल है और ख़त महल है, नुक्ता ख़त के हर जुज़ में मौजूद नहीं होता है, बल्कि नुक्ता ख़त के एक किनारे होता है। कहाँ होता है? ख़त के किनारे को नुक्ता कहा जाता है। नुक्ता का महल ख़त का किनारा होता है, बिल्कुल ख़त का लास्ट होता है। इसलिए नुक्ता का जो महल है वो खुद नुक्ता है। नुक्ता का महल भी नुक्ता ही है। तो नुक्ता के नाकाबिल तकसीम होने से जौहर का नाकाबिल तकसीम होना उस पर लाजिम आता, जबकि हाल अपने महल के हर जुज़ मौजूद होता। मगर यहाँ पर हाल अपने महल के हर जुज़ मौजूद नहीं है। इसलिए नुक्ता के वजूद से और इसके नाकाबिल तकसीम होने से महल का नाकाबिल तकसीम लाजिम नहीं आता है।
اصل میں حلول کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حلول سریانی اور دوسرا ہے حلول طریانی۔ حلول سریانی، حلول طریانی۔ حلول سریانی یہ ہے کہ حال اپنے محل کے ہر جز میں شرائط کیا ہوا ہو، حال اپنے محل کے ہر جز کے اندر گھسا ہوا ہو، حال اپنے محل کے اندر ہر جز میں حلول کیا ہوا ہو، اترا ہوا ہو ہر جز میں۔ جیسے دودھ میں چینی گھول دیا جائے یا پانی میں چینی گھول دیا جائے اور شربت بن جائے تو چینی حال ہوا، دودھ محل ہوا، چینی حال اور پانی محل ہوا، تو بتاؤ حال اپنے محل کے ہر جز میں حلول کیا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ پانی کا کوئی ایسا جز ہے جس میں چینی نہ ہو؟ ہر گلاس میں پانی ہے، کوئی ایسا جز ہے جس میں چینی نہ ہو؟ اس حلول کو حلول سریانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور حلول طریانی یہ ہے کہ حال اپنے محل کے ہر جز میں موجود نہ ہو، حال اپنے محل کے ہر جز میں شرائط کیا ہوا نہ ہو، بلکہ بعض جز میں ہو بعض جز میں نہ ہو، اس کو حلول طریانی کہتے ہیں۔ جیسے نقطہ حال ہے اور اس کا محل خط ہے، تو خط محل ہے، نقطہ حال ہے، ظاہر بات یہ نقطہ حال اپنے خط کے محل کے ہر جز میں موجود نہیں ہوتا ہے، ہر جز میں شرائط کیا ہوا نہیں رہتا، اس لیے نقطہ کا اپنے محل میں حلول کرنا یہ حلول سریانی کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ سریانی کہلائے گا۔ تو جواب یہ دے رہے ہیں اسی کا، کہا تھا نا کہ جب ناقابل تقسیم عرض کا ثبوت ہوا تو ناقابل تقسیم عرض کے ثبوت سے ناقابل تقسیم جوہر کا بھی ثبوت ہو جائے گا، یہ کہا تھا نا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ایسا اس وقت ہوتا جب کہ نقطہ کا حلول اپنے محل میں حلول سریانی ہوتا، مگر یہاں پر نقطہ کا اپنے محل میں حلول سریانی ہے ہی نہیں کہ نقطہ کے ناقابل تقسیم ہونے سے محل یعنی خط کا ناقابل تقسیم ہونا لازم آ جائے، ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ نقطہ کا اپنے محل میں حلول طریانی ہے، حلول طریانی ہے۔ نقطہ کا محل خط ہے اور نقطہ کا اپنے محل میں حلول طریانی ہے، یعنی بعض جز میں حلول کیا تھا، بعض میں حلول کیوں نہیں رہتا ہے، اس لیے نقطہ کے ناقابل تقسیم ہونے سے خط جو اس کا محل ہے اس کا ناقابل تقسیم لازم نہیں آتا ہے، بلکہ خط تقسیم ہو جائے گا۔ یہ خط ہے، یہاں پر نقطہ ہے، یہ خط تقسیم کیسے چلے؟ اس لیے آپ کا یہ کہنا اے معترض کہ مانا ہم نقلہ ناقابل تقسیم عرض ہے، مگر اس ناقابل تقسیم عرض کے ثبوت سے ناقابل تقسیم جوہر کا ثبوت ہو جاتا ہے، یہ کہنا آپ کا صحیح نہیں ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا جب کہ حال یعنی نقطہ اپنے محل یعنی خط کے ہر جز میں موجود ہوتا، ہر جز میں حلول کی اور صلاحیت تب ہوتا ایسا، مگر یہاں ایسا نہیں، بلکہ حلول طریانی نہیں ہے۔ اس نقطہ کے ناقابل تقسیم ہونے سے خط جو اس کا محل ہے اس کا ناقابل تقسیم لازم نہیں آتا ہے، بلکہ وہ تقسیم ہو جائے گا۔ اس لیے نقطہ کے ثبوت سے جو جزا کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، اس لیے دلیل آپ کی کمزور ہے، وہ کمزور کی کمزوری رہ گئی۔ دیکھو بہرحال پہلی دلیل کا کمزور ہونا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دلیل نقطہ کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے اور نقطہ کا ثبوت جو اجزاء کے ثبوت کو مستلزم نہیں ہے، کیونکہ نقطہ کا اپنے محل میں حلول سریانی نہیں ہے کہ نقطہ کے ناقابل تقسیم ہونے سے محل کا ناقابل تقسیم ہونا لازم آ جائے۔ ترجمہ وَأَمَّا الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَلِأَنَّ الْفَلَاسِفَةَ لَا يَقُولُونَ بِأَنَّ الْجِسْمَ مُتَأَلَّفٌ مِنْ أَجْزَاءٍ بِالْفِعْلِ وَأَنَّهَا غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ بَلْ يَقُولُونَ إِنَّهُ قَابِلٌ لِانْقِسَامَاتٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ وَلَيْسَ فِيهِ اجْتِمَاعُ أَجْزَاءٍ أَصْلًا وَإِنَّمَا الْعِلْمُ وَالشِّعْرُ بِاعْتِبَارِ مِقْدَارِ الْقَائِمِ بِهِ لَا بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ الْأَجْزَاءِ وَقِلَّتِهَا وَالْإِفْتِرَاقُ مُمْكِنٌ لَا إِلَى نِهَايَةٍ فَلَا يَسْتَلْزِمُ الْجُزْءَ۔ دوسری اور تیسری دلیل یہ دونوں بھی کمزور ہے، جو اجزاء کے اس بات پر پیش کی گئی دوسری اور تیسری دونوں دلیلیں بھی کمزور ہیں۔ ان دونوں کے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسری اور تیسری دلیل جو اجزاء کے اس بات پر جو پیش کی ہے متکلمین نے، تو متکلمین کا دوسری اور تیسری دلیل کو جو اجزاء کے اس بات پر پیش کرنے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ فلاسفہ جو کہتے ہیں کہ ہر عین غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ فلاسفہ کے نزدیک
ہر عین غیر متناہی تقسیم کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عین اور وہ جسم جو غیر متناہی تقسیم کو قبول کر رہا ہے، وہ عین وہ جسم غیر متناہی اجزاء سے بالفعل مرکب ہے، یعنی وہ عین وہ جسم کے اندر اجزاء بالفعل موجود ہیں اور وہ اجزاء غیر متناہی ہیں، تو غیر متناہی اجزاء سے بالفعل وہ جسم و عین مرکب ہے، مل کر کے بنا ہے۔ جس غیر متناہی اجزاء کی طرف اس عین اس جسم کی تقسیم ہوتی ہے، یہ سمجھا مستدل نے اور متکلمین نے، اور یہ سمجھ کر یہ دوسری اور تیسری پیش کی۔ حالانکہ جسم کا یا عین کا غیر متناہی اجزاء سے بالفعل مرکب ہونا، جسم اور عین کے اندر اجزاء کا بالفعل موجود ہونا اور ان اجزاء کا غیر متناہی ہونا اور ان غیر متناہی اجزاء کی طرف ان کی تقسیم ہونا، یہ متکلمین میں سے نظام معتزلی کا مذہب ہے، فلاسفہ کا مذہب یہ نہیں ہے۔ فلاسفہ کا مذہب تو یہ ہے کہ ہر جسم اور ہر عین بلا کسی جوڑ کے متصل واحد ہے، جیسے یہ ہے نا بلا جوڑ کے ہے اور متصل واحد ہے، ایک دم سٹا ہوا ہے، سب کے سب ایک ہے اور متصل ہے، بلا جوڑ کے ہے۔ فلاسفہ کا مذہب یہی ہے۔ تو فلاسفہ کا مطلب ہے کہ ہر عین اور ہر جسم بلا جوڑ کے متصل واحد ہے۔ یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس کے اندر پہلے سے اجزاء موجود ہیں اور بالفعل ان اجزاء سے مرکب ہیں اور وہ اجزاء غیر متناہی ہیں، اور جب مرکب ہیں تو پھر ان غیر متناہی اجزاء کی اس کی تقسیم ہو جائے گی۔ یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ مسلک متکلمین میں سے نظام معتزلی کا ہے، جب فلاسفہ کا یہ مذہب نہیں ہے، بلکہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جسم متصل واحد بلا کسی جوڑ کے ہے، اور اس عین کے اور اس جسم کی غیر متناہی تقسیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم اور یہ عین کی جب تقسیم ہوگی تو تقسیم کسی حد اور کسی منتہا پر پہنچ کر ختم نہیں ہوگی کہ اب آگے اس کی تقسیم نہ ہو سکے، آگے اس کی تقسیم نہ ہو سکے۔ ایسا کوئی مرحلہ نہیں آئے گا، ایسی کوئی منزل نہیں آئے گی کہ جہاں پر تقسیم دم توڑ دے، تقسیم اپنے منتہا پہ پہنچ جائے، اپنے حد پہ پہنچ جائے، اس حد سے آگے تقسیم نہ بڑھ سکے۔ ایسی کوئی حد، ایسا کوئی منتہا نہیں آئے گا، ایسا کوئی مرحلہ، کوئی ایسی منزل نہیں آئے گی۔ تقسیم ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی۔ ہاں، اگر یہ غیر متناہی اجزاء سے بالفعل مرکب ہوتے، غیر متناہی اجزاء سے اس کو مل کر بنایا تب مرکب ہوتا، تب بھلے غیر متناہی اجزاء کی اس کی تقسیم ہوتی، تب غیر متناہی اجزاء اس کی تقسیم ہوتی، مگر چونکہ غیر متناہی اجزاء سے بالفعل مرکب نہیں ہے بلکہ متصل واحد اور بلا کسی جوڑ کے ہے، اب یہ غیر متناہی تقسیم قبول کرے گا تو تقسیم کرتے کرتے چلا جائے گا، کوئی حد آئے گی نہیں، کوئی حد نہیں آئے گا، تقسیم کرتا جائے گا۔ تو مستدل کی دوسری اور تیسری کی بنیاد اس بات پر تھی کہ مستدل نے سمجھا کہ فلاسفہ کے نزدیک ہر عین کی غیر متناہی تقسیم کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عین اور وہ جسم غیر متناہی اجزاء سے بالفعل مرکب ہے، غیر متناہی اجزاء اس کے اندر جسم کے اندر عین کے اندر موجود ہیں، ان سے مرکب ہے اور بالفعل مرکب ہے، فوراً مرکب ہے، اور انہیں غیر متناہی اجزاء کی اس کی تقسیم ہوتی ہے، یہ انہوں نے سمجھا۔ حالانکہ فلاسفہ کا یہ مذہب نہیں ہے، یہ متکلمین میں سے نظام معتزلی کا مذہب ہے۔ فلاسفہ کا نہیں کہ ہر جسم متصل واحد ہے بلا کسی جوڑ کے، ہر عین متصل واحد بلا کسی جوڑ کے، اور وہی متصل واحد بلا جوڑ کے عین اور جسم کی جب تقسیم ہوگی تو تقسیم کسی عین پر جا کر، کسی جہت پر، کسی منتہا پر جا کر ختم نہیں ہوگی۔ تو اب جب مستدل کی دوسری تیسری بنیاد ان کے اس گمان پر ہے اور ان کا یہ گمان غلط ہے، تو اس لیے فلاسفہ کے مقابلے میں جو لاجزہ کی اس بات پر پیش کی گئی دوسری تیسری کمزور ہے۔ فلاسفہ کے مقابلے میں پیش کیا ہے، فلاسفہ جو لاجزہ کو باطل کرتے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں، تو جو لاجزہ کے اس بات پر فلاسفہ کے مقابلے میں پیش کی گئی دوسری تیسری کمزور ہے، کیونکہ جس بنیاد پر آپ نے پیش کی وہ بنیاد ہے ہی نہیں فلاسفہ کی، غلط ہے، آپ نے غلط سمجھا۔ دیکھو، اور بہرحال دوسری تیسری کا کمزور ہونا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں ہی نہیں
کہ جسم بالفعل اجزاء سے مرکب ہے اور وہ اجزاء غیر متناہی ہیں، بلکہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ جسم غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے اور اس میں اجزاء کا اجتماع ہرگز نہیں ہے، اجزاء کا اجتماع ہرگز نہیں ہے۔ جس کی یہ ہے نا، اس میں اجزاء کا اجتماع بلکہ ایک ہے، اس میں اجزاء کا اجتماع بالکل نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہے، اور یہ ایک غیر متناہی ہے۔ اور بات دوسری تیسری کا کمزور ہونا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاسفہ اس بات کے قائل ہے ہی نہیں کہ جسم بالفعل اجزاء سے مرکب ہے اور جن اجزاء سے مرکب وہ اجزاء غیر متناہی ہیں، فلاسفہ اس بات کے قائل نہیں ہیں، بلکہ فلاسفہ تو یہ کہتے ہیں کہ جسم غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے اور اس جسم اور اس عین کے اندر اجزاء کا اجتماع بالکل ہرگز نہیں ہے، ہر جسم بلا کسی جوڑ کے متصل واحد ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ جو اجزاء کے اس بات پر پیش کی گئی دوسری دلیل میں مستدل نے کہا تھا کہ کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونے کا دار و مدار اس چیز کا دوسری چیز کے مقابلے میں اجزاء کا قلیل اور کثیر ہونا ہے۔ پھر کہا تھا اجزاء کا قلیل و کثیر ہونا ہے، یہ کہا تھا چونکہ رائی کے دانے کے اجزاء پہاڑ کے دانے کے اجزاء کے مقابلے میں قلیل نہیں ہے اور پہاڑ کے اجزاء رائی کے دانے کے اجزاء کثیر نہیں ہے، کیونکہ کثیر اور قلیل ہونے کا دار مدار اجزاء کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ اجزاء کسی کے اندر جز زیادہ ہو ایسا کہ اس جز کے مقابلے اس کے اندر کوئی جز موجود نہ ہو تو کہا جائے گا وہ کثیر ہے، یہ قلیل ہے۔ تو کسی چیز کا دوسری چیز کے مقابلے میں قلیل اور کثیر ہونا، چھوٹا اور بڑا ہونا، یہ اجزاء کے کثیر و قلیل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور رائی کا دانہ اور پہاڑ دونوں میں اجزاء میں کسی میں کم اور زیادہ نہیں ہے بلکہ دونوں اجزاء برابر ہیں، اس لیے کوئی کسی سے کم اور زیادہ نہیں ہے، تو رائی کا دانہ پہاڑ سے کوئی کم نہیں ہے بلکہ برابر ہے۔ تو رائی کے دانے کا پہاڑ سے چھوٹا نہ ہونا لازم آیا، بدعت باطل ہے۔ یہ باطل کیوں لازم آیا؟ ہر عین کا غیر متحد تصور کرنے سے پتہ چلا کہ ہر عین غیر متحد تصور کو نہیں کرتا ہے، بعض ایسا ہوتا ہے جس کی تقسیم دم توڑ دیتی ہے تو جو ذرا کا ثبوت ہو گیا۔ یہ کہا تھا، اس کا جواب دیتے ہیں کہ کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اس چیز کے اجزاء کے کثیر ہونے کے سے نہیں ہے بلکہ کسی چیز کا چھوٹا اور بڑا ہونا اس سائز اور اس مقدار کے وجہ سے ہوتا ہے جو مقدار اور جو سائز اس جسم کے ساتھ سٹا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ تو کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اس چیز کے اجزاء کے کثیر اور قلیل ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی چیز کا چھوٹا اور بڑا ہونا اس سائز اور اس مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے جو مقدار اور جو سائز اس جسم کے ساتھ عین کے ساتھ سٹا ہوا ہے، ملا ہوا ہے۔ 1 کلو روئی ادھر بھی ہے، 1 کلو روئی ادھر بھی ہے، دونوں کی روئی برابر ہے 1 کلو۔ اس روئی کو دھن دیا جائے گا تو دھن کر کے یہ پھیل جائے اور پھیل کر کے اتنا لمبا چوڑا ہو جائے اور اس روئی کو اور دبا کر کے سٹا دیا جائے، چپکا دیا جائے، اتنا سا ہو جائے، اتنا سا ہو جائے، کیا ہوگا؟ دیکھو اس کا وزن دونوں وزن برابر ہے، دونوں کا وزن ہے، کسی میں اجزاء قلیل اور کسی میں کثیر نہیں ہے بلکہ دونوں اجزاء برابر ہیں، مگر ایک کا سائز بڑا ہے اور ایک کا سائز چھوٹا ہے۔ اس کا سائز بڑا ہے، اس کا سائز چھوٹا ہے، تو اس کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے یہ عظیم ہو گیا اور اس کا سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ صغیر ہو گیا۔ تو کسی چیز کا چھوٹا اور بڑا ہونا اس سائز کی وجہ سے ہوتا ہے جو سائز اس کے ساتھ قائم ہے۔ اجزاء کے قلیل کثیر وجہ سے نہیں ہوتا ہے، اجزاء تو قلیل کثیر دونوں میں سے کسی میں نہیں، دونوں برابر ہیں، لیکن پھر بھی ایک بڑا ایک چھوٹا ہو رہا ہے، یہ عجیب ہے اور وہ صغیر ہے، وہ چھوٹا ہے۔ جواب دیا وَإِنَّمَا الْإِعْدَامُ وَالصِّغْرُ بِاعْتِبَارِ الْمِقْدَارِ الْقَائِمِ بِهِ لَا بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ الْأَجْزَاءِ وَقِلَّتِهَا۔ اور کسی چیز کا بڑا اور چھوٹا ہونا یہ تو صرف اس مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے، اس مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے جو مقدار اس چیز کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ اجزاء کے کثیر اور اجزاء کے قلیل ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جواب دے دیا، جواب دے دیا۔
والافتراق ممکن لا الی نہایت فلا یستلزم الجزء فلا یستلزم الجزء. یہ عبارت جزء الاجزاء کی اس بات پیش کی گئی جو تیسری دلیل تھی. اس تیسری دلیل میں جو ایک بات کہی گئی تھی اسی بات کا جواب دے رہے ہیں. جزء الاجزاء کی اس بات پر پیش کی گئی تیسری میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالی ہر ممکن پر قادر ہے اور کسی عین اور کسی جسم کی جتنی بار تقسیم ممکن ہے ان تمام ممکنہ افتراقات اور تقسیمات کو بالفعل موجود کر دینا اللہ اس پر بالفعل اللہ تعالیٰ کے موجود کر دینا اللہ اس پر قادر ہے. تو کسی جسم اور کسی عین کی جتنی بار افتراق اور جتنی بار تقسیم ہو سکتی ہے ان تمام ممکنہ افتراقات تمام ممکنہ تقسیمات پر اللہ کا قادر ہونا ممکن ہے. اور جب قادر ہونا ممکن ہے اللہ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی جسم اور کسی عین کی جتنی بار تقسیم ممکن ہے سارے ممکنہ افتراقات تقسیمات کو بالفعل موجود کرنا ہے. اب آگے اس کی کوئی تقسیم ہوگی ہی نہیں تو جتنے تقسیمات ممکن تھے سارے تقسیمات ممکنہ کو بالفعل موجود کر دیا اور آگے کوئی تقسیم نہیں ہوگی. جب نہیں ہوگی تو وہی جزء الاجزاء ہو گیا. یہ کہا تھا دلیل میں. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تمام ممکنہ افتراقات تقسیمات پر اللہ تعالیٰ قادر ہونا جزء الاجزاء کو اس وقت مستلزم ہوتا جبکہ جس حد پر پہنچ کر اللہ نے کسی چیز کی تقسیم کر دی ہو اور آگے اللہ تقسیم نہیں کر رہے ہیں اس حد سے آگے اس کی تقسیم نہ ہوتی تب اللہ تعالیٰ کسی عین کسی جسم کی جتنی بار تقسیم کر کے فارغ ہو گئے ہیں اللہ کی تقسیم جہاں پر پہنچ چکی ہے اس سے آگے بھی اس جس کی تقسیم ممکن ہے اس سے آگے بھی اس جس کی تقسیم ممکن ہے. تو ممکنہ افتراقات تقسیمات پر اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا جزء الاجزاء کو اس وقت مستلزم ہوتا جبکہ آگے اس جس کی تقسیم نہ ہوتی تب. مگر جس حد اور جس منتہا پر جا کر کے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ختم ہو گئی اس سے آگے بھی اس کی جس کی تقسیم ممکن ہے. جب آگے بھی تقسیم ممکن ہے تو جزء الاجزاء ثبوت نہیں ہوا. تقسیم ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی وہی کرے گا. والافتراق ممکن لا الی نہایت فلا یستوی الجزء. اور تقسیم اور افتراق غیر متناہی حد تک ممکن ہے اور غیر متناہی تقسیم ممکن ہے اس لیے جزء الاجزاء کو مستلزم نہیں ہوگا. اور غیر متناہی تقسیم ممکن ہے اس لیے تقسیم جزء الاجزاء کو مستلزم نہیں ہوگا. بات جواب دے دیا. وَأَمَّا أَدِلَّةُ النَّفْيِ أَيْضًا فَلَا تَخْلُو عَنْ جُوفٍ وَلِهَذَا مَالِ الْإِمَامِ الرَّازِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى التَّوَقُّفِ. متکلمین نے جزء الاجزاء کی اس بات پر جو دلیلیں پیش کی ہیں 3 دلیلیں شارح نے کہا وہ تینوں دلیلیں کمزور ہیں. کاغذ نے کہا. اس کے بعد فلاسفہ نے جزء الاجزاء کے ابطال پر جو دلیل پیش کی ہے شارح کہتے ہیں ابطال کے دلیل وہ بھی کمزور سے خالی نہیں وہ بھی کمزور ہے. وہ بھی فلاسفہ خوش نہ ہو کہ متکلمین کے پیش کردہ دلائل کو کمزور کیا انہوں نے تو چلو میری دلیل مضبوط ہو گئی. وہ خوش فہم نہ ہو. تمہارے جو دلیل پیش کی وہ بھی کمزور ہے. وہ دونوں کے دلیل کمزور ہے. جزء الاجزاء کی اس بات پر متکلمین طرف سے پیش کیے گئے دلائل بھی کمزور ہیں اور جزء الاجزاء کے ابطال پر انکار پر نفی پر عدم پر پیش کردہ فلاسفہ کی دلیل بھی کمزور ہے. تو جب دونوں دلیل کمزور ہے تو پھر ہوگا کیا آخر؟ نہ ثابت ہوگا نہ باطل ہوگا تو ہوگا کیا؟ اسی وجہ سے کس وجہ سے کہ چونکہ دونوں کے پیش کیے گئے دلائل کمزور ہیں اس لیے نہ تو جزء الاجزاء ثابت ہو رہا ہے نہ باطل ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا. اسی وجہ سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام ابوبکر راضی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں توقف کی طرف گئے. انہوں نے نہ تو جزء الاجزاء کو باطل کہا ہے نہ ثابت مانا ہے بلکہ چپ چاپ. نہ تو جزء الاجزاء کو باطل کہا ہے نہ ثابت کہا ہے. تم ثابت کہیں گے تو ثبوت کے جو دلائل وہ کمزور ہو جائے گا کمزور کر دے گا. باطل کہیں گے تو باطل کی جو دلیل اس کو بھی کمزور کر دے گا. اس لیے ہم کچھ بولوے نہیں کریں گے چپ چاپ. اور بہرحال جزء الاجزاء کے انکار اور نفی کے دلائل تو وہ بھی کمزور ہیں. وَأَمَّا أَدِلَّةُ النَّفْيِ أَيْضًا فَلَا تَخْلُو عَنْ جُوفٍ
اور بہرحال جزء لا جزا کے ابطال اور نفی کے دلائل تو وہ بھی کمزور سے خالی نہیں ہے، ضعف سے خالی نہیں ہے، دونوں کے دلائل کمزور ہونے کی وجہ سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں توقف کی طرف گئے ہیں، کدھر گئے ہیں؟ توقف کی طرف گئے ہیں۔ بات کرو فَإِنْ قِيلَ هَذَا هل لهذا الخلاف ثمرة قلنا نعم في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة مثل إثبات الهيولى والصورة المؤدي إلى قدم العالم ونفي حشر الأجساد وكثير من أصول الهندسة المبتنى عليها دوام حركات السماوات وامتناع الخرق والالتيام عليها۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر متکلمین اور فلاسفہ کے لیے جو اختلاف ہے، متکلمین کہتے ہیں جزء اجزا ثابت ہے، فلاسفہ کہتے ہیں باطل ہے، تو آخر اس اختلاف کا فائدہ کیا ہے؟ متکلمین فلاسفہ سے اختلاف کاہے کر رہے ہیں؟ اگر فلاسفہ کہتے ہیں باطل ہے تو متکلمین بھی کہتے ہیں ہاں باطل ہے۔ اگر فلاسفہ کہتے ہیں جزء اجزا باطل ہے تو متکلمین بھی کہتے ہیں ہاں باطل ہے، تو متکلمین نے انکار کاہے کیا اس کے بطلان سے؟ اس کے بطلان سے اختلاف اور انکار کر کے اس کو ثابت کاہے مانا؟ کیا فائدہ اس کا ہے؟ سارے جواب دیتے ہیں ہاں فائدہ ہے، فائدہ ہے۔ جزء لا اجزا کو ثابت ماننے میں فلاسفہ کی بہت سی گمراہ کن باتوں سے نجات مل جائے گی، فلاسفہ کی بہت سی گمراہ کن باتوں سے نجات مل جائے گی، اور فلاسفہ کے ان غلط اصولوں سے بھی نجات مل جائے گی جن غلط اصولوں پر آسمان کی حرکت کے دائمی ہونے کی بنیاد ہے، اور جن غلط اصولوں پر آسمان میں خرق و التیام کے محال ہونے کی بنیاد ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں آسمان میں خرق و التیام محال ہے، آسمان کا پھٹنا اور جڑنا محال ہے، آسمان پھٹے گا نہیں جڑے گا نہیں، دونوں باتیں محال ہیں، جبکہ ہماری شریعت ہمارا دین قرآن کہتا ہے آسمان پھٹ پڑے گا، اذا السماء انشقت پھٹ پڑے گا، واذا السماء انفطرت پھٹ پڑے گا، یہ قرآن کا ہے۔ اگر فلاسفہ کہتا ہے کہ آسمان نہیں پھٹے گا، اس میں سوراخ شراخ نہیں ہوگا، تو جس اصول پر، جس ضابطے پر فلاسفہ آسمان کے پھٹنے اور جڑنے کا انکار کرتے ہیں، اس اصول سے نجات مل جائے گی۔ فلاسفہ کہتے ہیں آسمان کی حرکت دائمی ہے، کیا کہتے ہیں؟ حرکت دائمی ہے، اور متکلمین کہتے ہیں آسمان کی حرکت دائمی بالکل نہیں ہے، ہمیشہ آسمان حرکت کر رہا ہے، کبھی اس کی حرکت بند نہیں ہوگی، غلط ہے یہ۔ ایک وقت آئے گا آسمان کی حرکت بند ہو جائے گی قیامت کے لیے، ابھی حرکت آسمان کر رہا ہے مگر قیامت حرکت اس کی بند ہو جائے گی۔ تو آسمان کے حرکت کے دائمی ہونے کی بنیاد فلاسفہ کی جن اصولوں پر ہے، ان اصول سے نجات مل جائے گی اگر ہم جزء اجزا کو ثابت مانیں تو۔ اور باطل اگر مانتے ہیں تو عالم کو قدیم ماننا پڑے گا، اور حشر اجساد کا انکار لازم آئے گا۔ ارے ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنے جسم ہوں گے سب جسموں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، زندہ کر کے میدان محشر کا حساب کتاب ہوگا، حشر اجساد حشر اجسام ہوگا، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اگر جزء لا اجزا کو ہم باطل مانتے ہیں تو عالم کو قدیم ماننا پڑے گا، حالانکہ عالم حادث ہے، اور حشر اجساد کا انکار کرنا بھی لازم آئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام اجساد کو اجسام کو جمع کر کے حساب کتاب لیں گے، یہ سب لازم آئے گا۔ اور جزء لا اجزا کے ابطال میں آسمان کی حرکت کو دائمی ماننا پڑے گا، جبکہ آسمان کی حرکت دائمی ایک وقت آسمان کا بند ہو جائے گی، اور آسمان میں خلق و التیام کا محال ہونا لازم آئے گا، جبکہ آسمان میں خلق و التیام محال نہیں ہے، جائز ہے، پڑے گا آسمان۔ اب سوال یہ ہے کہ جزء لا اجزا کے اس بات میں فلاسفہ کی گمراہ کن باتوں سے نجات لازم آئے گی، کیسے نجات ہو جائے گی، کیسے بچ جائیں گے اس کی گمراہ کن باتوں سے، کیسے؟ مثلا اگر جزء لا اجزا کو ہم باطل مان لیں، اگر جزء لا اجزا کو ثابت نہ مانیں بلکہ باطل مانیں فلاسفہ کے کہنے مطابق،
حجولہ کا فلاسفہ ہر جسم کا مرکب ہونا حجولہ سے جسمیہ سے لازم آئے گا. ہر جسم کس سے مرکب ہوگا جی؟ حجولہ سے جسمیہ سے. تو اگر اجزائے لاجزا کو ہم ثابت مانتے ہیں تو ہر جسم اجزائے لاجزا سے مرکب ہوگا. کس سے؟ اجزائے لاجزا سے مرکب ہوگا اگر ہم ثابت مانتے ہیں تو. لیکن اگر باطل مانتے ہیں تو اجزائے اجزاء کے جب وجود ہوئے نہیں کرے گا تو تمام اجسام کی ترکیب کس سے ہوگی؟ حجولہ سے، جسمیہ سے. اور حجولہ قدیم ہوگا. کیا ہوگا؟ قدیم ماننا پڑے گا. حجولہ کو حادث مان نہیں سکتے ہیں کیونکہ حجولہ کو اگر حادث مانتے ہیں تو فلاسفہ کا عقیدہ ہے کہ ہر حادث مسبوق بالمادہ ہوتا ہے. یہ اس کو حادث مانیں گے تو اس سے پہلے یقین کوئی نہ کوئی حادث ہوگا، اور وہ حادث ہوگا تو اس سے پہلے یقین کوئی نہ کوئی حادث ہوگا، وہ حادث ہوگا اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حادث ہوگا. تو اگر حجولہ کو ہم حادث مانتے ہیں تو ہر حادث چونکہ مسبوق بالمادہ ہوتا ہے، اس حجولہ سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی مادہ حادث ہوگا، اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی مادہ حادث ہوگا، اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی مادہ حادث ہوگا. اس کا حجولہ کو حادث ماننے سے تسلسل لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ اور تسلسل محال ہے، محال لازم آئے گا. یہ محال کیوں لازم آیا؟ حجولہ کو حادث ماننے سے. اور جس سے کوئی محال لازم کوئی محال، اس لیے حجولہ کا حادث ہونا محال. اور ہر محال باطل ہوتا ہے تو حجولہ کا حادث ہونا باطل. جب حجولہ کا حادث ہونا باطل تو حجولہ کا قدیم ہونا ثابت ہوا. حجولہ قدیم ہو گیا. اور چونکہ حجولہ سے جس میں دونوں میں تلازم ہے، دونوں میں لازم ملزوم ہے، دونوں میں بڑی گہری دوستی ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جب حجولہ قدیم ہوا تو اس کے ساتھ جو چپکا ہوا ہر وقت رہتا دوست وہ بھی قدیم ہوگا. تو اس جسمیہ بھی قدیم ہوا. اور حجولہ و جسمیہ جب دونوں قدیم ہوا اور انہی دونوں کے ملنے سے مرکب ہونے سے جسم کا وجود ہوتا ہے تو جسم قدیم ہوا. میرا جسم قدیم، ارے انہی دونوں کے ملنے سے جسم بنتا ہے، عین بنتا ہے، تو عین و جسم قدیم ہوا. اور ہر جسم اور ہر عین جب قدیم ہوا تو ہر جسم اور ہر عین کے ساتھ کوئی نہ کوئی عرض سٹا ہوا رہتا ہے. اس لیے جب جسم اور عین قدیم ہوا تو اس کے ساتھ جو عرض سٹا ہوا ہے وہ بھی قدیم ہوگا. اور جتنا بھی اجسام و آیان ہیں دیکھو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی عرض سٹا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی عرض سٹا ہوا ہے. تو جتنے اجسام اور آیان قدیم ہوئے ان کے ساتھ جو آراز سٹے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، تو وہ بھی قدیم ہوں گے. جب یہ قدیم تو بھی قدیم ہوں گے. ارے آیان و آراز، آیان و اجسام آراز کے محل ہوتے ہیں، اور محل جب قدیم تو حال بھی قدیم. اس لیے آیان و آراز دونوں قدیم ہو گئے، اجسام اور آراز دونوں قدیم ہو گئے. اور اجسام اور آراز، آیان و آراز انہی دونوں کے مجموعے کا نام عالم ہے، تو عالم قدیم ہوا. وہ نا عالم قدیم، جبکہ عالم حادث ہے. عالم کیا ہے جی؟ وہ عالم جمیع اجزائے محدث، عالم اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہو چکا ہے نا. عالم اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہے، مگر یہاں عالم کا قدیم ہونا لازم آیا. اور جب عالم قدیم ہوگا تو عالم کبھی فنا نہیں ہوگا. جب قدیم ہوگا کبھی فنا نہیں ہوگا، عالم کو فنا لائق نہیں ہوگا. اور جب فنا لائق نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ اجسام بھی ہمارے تمہارے ختم نہیں ہوں گے. جب اجسام ہمارے تمہارے ختم نہیں ہوں گے تو ان اجسام کو اللہ جمع بھی نہیں کرے گا، اکٹھا بھی نہیں کرے گا، اور حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. تو حشر اجسام تو عالم کے فنا ہونے کے بعد ہی ہوگا، اور عالم کے قدیم ہونے سے فنا ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے حشر اجسام بھی نہیں ہوگا، حشر اجساد بھی نہیں ہوگا. جب حشر اجسام حشر اجساد نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ جسموں کو اکٹھا کر کے سوال جواب نہیں کریں گے. جب نہیں کریں گے تو ہم سوال جواب سے بچ جائیں گے. جتنا جو کچھ کرنا دنیا میں کرتے ہو. تو جزء الاجزاء کو ثابت نہ ماننے سے، باطل ماننے سے، بتاؤ عالم کا قدیم ہونا مستلزم نہیں ہوا، اور حشر اجساد کے انکار کو مستلزم نہیں ہوا. اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں. حشر اجساد کا انکار بھی غلط ہے اور عالم کا قدیم ہونا بھی غلط ہے. عالم حادث ہے اور حشر اجساد اللہ تعالیٰ کریں گے، جمع اجسام کو جمع کریں گے. اس لیے ہم نے جزء الاجزاء کو باطل نہیں مانا بلکہ ثابت مانا. تو اس ثابت ماننے سے فلاسفہ کی کس کو گراہ کو بات سجات مل جائے گی، اور فلاسفہ کے بہت سے فلسفیانہ اصول سے وجات مل جائے گی، جس پر آسمانوں کی حرکتوں کی دائمی ہونے کی بنیاد ہے، اور خلق و التیام کے محال ہونے کی جس پر بنیاد ہے، سمجھات مل جائے گی. اس لیے ہم نے متکلمین نے جزء الاجزاء کے اس بات
کی طرف ہم گئے ہیں اور جو رضا کو ثابت مانا ہے، باطل نہیں مانا ہے، بالکل نہیں۔ پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ اس اختلاف کا کیا کوئی نتیجہ ہے، حل لہٰذا الخلاف ثمرۃ، اس اختلاف کا کیا کوئی ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، ہم جواب دیں گے ہاں ہے۔ کیا ہے؟ جوہر فرد جزء اجزا کی اس بات میں فلاسفہ کی بہت سی گمراہ کن باتوں سے نجات ہے، جیسے حیولہ اور جسمیہ کے اس بات سے نجات مل جائے گی جو سبب بنتا ہے عالم کے قدیم ہونے کا اور حشر اجساد کے انکار کا، اور بہت سے فلسفیانہ اصول سے بھی اعتراض ہے، وہ کثیر من اصول فلسفیت اور بہت سے فلسفیانہ اصول سے بھی نجات ہے، جن فلسفیانہ اصول پر آسمانوں کی حرکتوں کے دائمی ہونے کی اور جن فلسفیانہ اصول پر خلق و القیام کے محال ہونے کی بنیاد ہے،